بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین اور ناظرین۔ آج کے سبق میں ہم حدیث ضعیف کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس کی تعریف ہے۔ لغوی تعریف یوں ہے، یہ قوی کی ضد ہے۔ لفظ ضعیف لفظ قوی کی ضد ہے، اور یہ جو ضعف ہے یہ حسی بھی ہوتا ہے اور معنوی بھی ہوتا ہے۔ جب ہم بولتے ہیں حدیث ضعیف تو وہاں پر ضعف معنوی مراد ہوتا ہے۔ اصطلاحی تعریف: هو ما لم یجمع صفت الحسن، یہ وہ حدیث ہے جس میں حسن کی صفات جمع نہ ہوں، بے فقد شرط من شروطہ، یعنی حدیث حسن کی شرائط میں سے کوئی شرط مفقود ہو۔ یاد رہے، حدیث حسن کی 5 شرائط ہیں: سند کا متصل ہونا، روات کا عادل ہونا، روات کا خفیف و ضبط ہونا، اس حدیث کا علت سے پاک ہونا اور شذوذ سے بھی پاک ہونا۔ یہ 5 شرائط ہیں جو پچھلے اسباق میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ حدیث ضعیف وہ حدیث ہے جس میں حسن کی صفات جمع نہ ہوں، یعنی حسن کی صفات میں سے کوئی ایک صفت مفقود ہو۔ امام بیقونی اپنی منظومہ میں لکھتے ہیں، انہوں نے قواعد جو ہیں علوم حدیث کے وہ نظم کی شکل میں بیان کیے ہیں۔ تو حدیث ضعیف کے بارے میں لکھتے ہیں، وَكُلُّ مَا عَنْ رُتْبَةِ الْحُسْنِ قَاصُورًا فَهُوَ الضَّعِيفُ وَهُوَ أَقْسَامٌ قَاصُورًا، یعنی ہر وہ جو حسن کے رتبہ سے قاصر ہے، یعنی کم درجے کی ہے، فَهُوَ الضَّعِيفُ، وہ ضعیف ہے، اور اس کی بہت سی اقسام ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، جس طرح ہم پچھلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں، حدیث صحیح کے مراتب ہیں۔ کوئی اصح الاسانید ہوتی ہے تو کوئی اس کے بعد درجے کی ہے، کوئی بعد ہے، کسی کو ہم صحیح کہتے ہیں۔ تو اسی طرح حدیث ضعیف کے بھی مراتب ہیں۔ تو اس کے ضعف کی شدت، یعنی روات کے ضعف کی شدت اور خفت کے اعتبار سے اس کے بھی مراتب ہیں۔ بس کچھ حدیثیں تو ہیں جو ضعیف ہیں، کچھ ضعیف جداً ہیں، یعنی بہت ضعیف ہیں، اور کچھ واہی ہیں، کچھ منکر ہیں، اور سب سے اشر، یعنی سب سے اس کی شریر ترین قسم، یعنی سب سے ادنا قسم موضوع ہے۔ بلکہ موضوع حدیث کو تو حدیث کہنا ہی نہیں چاہیے، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی وجہ سے حدیث کہی جاتی ہے، دراصل وہ حدیث ہوتی نہیں ہے۔ تو حدیث موضوع گھڑی ہوئی حدیث ہوتی ہے، اس لحاظ سے اس کو حدیث کہا جاتا ہے کہ اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے۔ جی، تو جس طرح حدیث صحیح میں ہم نے پڑھا کچھ اصح الاسانید ہیں، تو اسی طرح حدیث ضعیف کے باب میں بھی کچھ اوہل اسانید ہیں، یعنی بہت ضعیف ترین سندیں بھی ہیں جو مختلف صحابہ اکرام کی طرف منسوب کی گئی ہیں، بڑے بڑے ائمہ حدیث کی طرف، روات کی طرف منسوب کی گئی ہیں، لیکن وہ جو ان طرق سے حدیثیں آتی ہیں وہ شدید ترین ضعیف کہلاتی ہیں۔ ہم ابھی ان کے درپے نہیں ہوتے۔ اب یہاں پر ہم ایک مثال پڑھتے ہیں حدیث ضعیف کی۔
امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ایک حدیث ذکر کی ہے، ان ابی تمیمہ الحجیمی ان ابی ہریرہ، یعنی وہ شروع میں حکیم الاسرم کے طریق سے حدیث لائے ہیں، حکیم الاسرم ان ابی تمیمہ الحجیمی ان ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اتا حائدن او امرأتن فی دبرہا او کاہنن فقد کفر بما انزل علی محمدن۔ یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد امام ترمذی لکھتے ہیں، لا نعرف هذا الحدیث الا من حدیث حکیم الاسرم ان ابی تمیمہ الحجیمی ان ابی ہریرہ، یعنی ہم اس حدیث کو نہیں جانتے مگر اسی سند سے جو حکیم الاسرم کے طریق سے آئی ہے۔ تو یعنی اپنے طبقہ میں حکیم الاسرم اکیلے ہی روایت کرنے والے ہیں، اور اسے امام ترمذی نے ضعیف قرار دیا ہے اس کی سند کی وجہ سے۔ کیونکہ اس کی سند میں جو حکیم اسرم ہے اسے علماء نے ضعیف قرار دیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریب تہذیب میں کہا ہے فیہ لینن، تو یہ معلوم ہونا چاہیے جس راوی کے بارے میں ابن حجر رحمہ اللہ لینن کہتے ہیں، فیہ لینن، یہ دوسرے ائمہ جرح و تعدیل تو وہ اس کے ضعیف ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے حکیم الاسرم ضعیف ٹھہرے، جب راوی سند میں ضعیف ہے تو وہ حدیث بھی ضعیف کہلائی۔ تو اب ہم پڑھیں گے کہ حدیث ضعیف کو روایت کرنے کا حکم کیا ہے۔ کیا حدیث ضعیف آگے روایت کرنی چاہیے، بیان کرنی چاہیے؟ تو علماء اہل حدیث، یعنی جو اہل حدیث ہیں، علماء حدیث، وہ جائز قرار دیتے ہیں اور ان کے علاوہ کہ احادیث ضعیفہ کو روایت کیا جائے، اور اس کی سند میں ضعف بیان کیے بغیر بھی بیان کرنے کی اجازت دیتے ہیں، بخلاف احادیث موضوعہ کے وہ کسی صورت میں روایت کرنا جائز نہیں ہے مگر دو شرطوں کے ساتھ۔ ہاں، دو صورتوں میں آپ جب شرطیں ہوں تو اس وقت آپ حدیث موضوع کو روایت کر سکتے ہیں۔ نہیں، یہ دراصل کہنا چاہتے ہیں کہ حدیث ضعیف کو آپ روایت کر سکتے ہیں، حدیث موضوع کو نہیں کر سکتے، لیکن جب حدیث ضعیف کو روایت کریں دو چیزوں کا خیال رکھیں کہ ایک تو وہ عقائد کے متعلق نہ ہوں، جیسے صفات باری تعالی ہیں، ایسی حدیث جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ہیں تو ان کا ضعف بیان کیے بغیر ان کو بیان نہ کیا جائے، اور اسی طرح وہ احکام شرعیہ کے متعلق بھی نہ ہوں، یعنی ان سے حلال و حرام کے مسائل اخذ نہ ہو رہے ہوں، ایسی احادیث کو بیان کر سکتے ہیں۔ اور ان کا روایت کرنا جائز قرار دیا ہے مواعظ میں، ترغیب و ترغیب میں، قصص میں، اور اس کے علاوہ میں وہاں حدیث ضعیف بیان کر سکتے ہیں، فضائل احکام میں، فضائل اعمال میں، تو ان میں آپ حدیث ضعیف بیان کر سکتے ہیں۔ اور جو مشہور ہیں تساہل کے لحاظ سے، جو حدیث ضعیف میں تساہل کرتے ہیں، یعنی آگے حدیث ضعیف روایت کرنے میں تساہل کرتے ہیں، وہ سفیان ثوری ہیں، عبد الرحمن بن مہدی ہیں، اور احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں بہت سی ضعیف احادیث بھی روایت فرمائی ہیں۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے حدیث ضعیف کا عمل کا حکم کیا ہے۔ تو اس پر عمل جو ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے، کیا اس پر عمل کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ تو فضائل اعمال میں تو عمل کر سکتے ہیں، اگر کسی عمل کی فضیلت حدیث ضعیف سے ثابت ہے تو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، جمہور علماء کا یہی کہنا ہے۔ اور ابن حجر نے یہاں پہ 3 شرائط بیان کی ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے نا اس پر عمل کیا جائے حدیث ضعیف پر، کہ اس حدیث کا ضعف شدید نہ ہو، یعنی شدید ضعیف نہ ہو۔ نمبر 2،
وہ حدیث کسی معمول بہی کے تحت آتی ہو، یعنی وہ احکام جو معمول بہی ہیں، جو فرائض واجبات ہیں، دوسرے اصول ہیں، ان کے تحت آتی ہو حدیث، تو اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ اور یہ کہ اس عمل کے وقت اس کے ثبوت کا اعتقاد نہ رکھے بلکہ احتیاطاً عمل کرے، اس حدیث پر احتیاطاً عمل کرے، یعنی یہ ثبوت پر اعتقاد نہ رکھے کہ یہ جو ہے عمل مجھ پر فرض واجب ہے، بلکہ احتیاطاً اس پر عمل کرے۔ اور مشہور جو تصانیف ہیں ضعیف حدیث کے حوالے سے، تو وہ ایک ہے کتاب الضعفاء ابن حبان کی ہے، اور میزان الاعتدال امام ذہبی کی ہے، تو وہاں انہوں نے ضعیف روات کی احادیث کو بھی بیان کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایسی کتب بھی ہیں جو خاص طور پر ضعیف احادیث کے حوالے سے لکھی گئی ہیں، جیسے مراسیل ہیں، کتب علل ہیں، مدرج ہیں، مثلاً امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی مراسیل ہے، اور امام دارقطنی کی علل ہے۔ تو آج کا یہ ہمارا سبق تھا۔ اللہ کریم سے دعا ہے ہمیں سلسلہ حدیث کو کے اسباق کو سمجھنے اور آگے تعلیم دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔